اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف تھے، جو خوبیاں تھیں، ان میں ایک بہت بڑی خوبی آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزرتے ہیں۔ رحمان کے بندے عاجزی والے ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں، اور کسی آدمی کا بڑا ہونے کے لیے اس کے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی شخص کے بہت زیادہ معروف ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بہت ساری چیک پوسٹوں سے گزر کے اس کے پاس پہنچنا پڑتا۔ بڑا ہونے کے لیے کسی شخص کے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر وہ بہت بڑا ہوگا تو بہت زیادہ جھکا ہوا بھی ہوگا۔ جس ٹہنی پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا، بس بتاتا ہوں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ اگر وہ کبھی اپنا سر نہ جھکائے تو لوگوں کا پیالہ کبھی بھر سکتا نہیں۔ اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاجزی کو پسند کیا، تکبر کو ناپسند کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دیے جائیں گے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا کر دے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عاجزی اور تکبر یہ دونوں دل کے معاملے ہیں، ان کا گردن جھکانے سے، ہاتھ چومنے سے، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گردن بھی جھکاتے ہیں، جن کے ملنے کا انداز احترام والا ہوتا ہے پر ان کے دل میں احترام نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شاید ہی کبھی کسی بزرگ کی دستبوسی کی ہو، لیکن اندر سے بڑے عاجز ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ڈھیر ساری عاجزی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں بیان کی، نہ کسی پہ سورج غروب ہوا، نہ کسی پہ طلوع ہوا جو میرے ابوبکر سے افضل ہو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے تھے؟ پرندے کو دیکھتے تو فرماتے کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جاتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور میں نہ یہ غلطیاں کرتا، عاجزی کا اظہار کرتا، اور نہ پھر صبح قیامت مجھ سے حساب لیا جاتا۔ کبھی درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہوتا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے۔ حالانکہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو کچھ پر لگ جاتے ہیں پھر وہ اوڑھ کے بھی تو دکھاتا ہے نا، نظر آتی ہے کہ اب اڑان اونچی ہو گئی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں تواضع، لفظوں میں تواضع، اور انداز کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں، ابھی آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے تو بچیاں آیا کرتی ہیں اور آ کے آپ سے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر چلیے، ہماری بکریوں کا دودھ دھونے والا ہے، آئیے ذرا دودھ دھو دیجئے۔ جناب صدیق ایک بار چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھے چل دیتے اور مدینے کی ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھوتے۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے نا تو بچیاں حاضر خدمت ہوئیں، آ کے کہنے لگی حضور آپ تو امیر المومنین بن گئے ہیں، تو اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ ہمارا والد انتقال کر گیا، ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ آپ آتے تھے تو بکریوں کا دودھ دھو جاتے تھے۔ جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹے پہلے تو میں اپنی مرضی سے آیا کرتا تھا، اب تو امت کی خدمت میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب تو میں روز آیا کروں گا۔ بچیاں آتی چھوٹی چھوٹی، ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مشورے دینے والے کہ اب آپ کوئی شے ہیں، آپ ذرا دیکھ کے چلیں، آپ ذرا سوچ کے چلیں، لیکن اگر اندر عاجزی ہو نا تو پھر انسان کو کسی مشورے کی، کسی شخص کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت جناب صدیق اکبر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے السلام علیکم کہا اور ہاتھ صرف جناب صدیق اکبر سے ملایا اور کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سلام کہا، حضرت ابوبکر کو نامینیٹ کر کے ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گیا۔ اب اگر اس پر تھوڑا غور کیا جائے تو امیر المومنین تو ایک ہی تھے نا، باقی تو مومن تھے اور امیر المومنین ایک ہی تھے۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے تمہیں ان لوگوں میں صرف میں ہی مسلمان نظر آیا ہوں؟ تم نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، فرمایا تمہیں مجموعی سلام کہنا چاہیے تھا۔ پہلے جلال فرمایا اور پھر ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میں ان سب بندوں کی طرح ایک عام بندہ ہوں، میرے ساتھ بھی تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہوتا ہے۔ میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں،
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی میں نے فرمان پڑھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق. کہا ان کے بعد؟ کہا عمر فاروق. تو فرمایا حضور پھر آپ؟ فرمانے لگے نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب وہ شخص جس کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جن کو فرمایا یہ علی مولا ہے اور میری ساری امت کا ہی مولا ہے. آپ بات کو سمجھیں، اپنے آپ کو بنانے سے تھوڑا آدمی بڑا ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا ہو تو بڑائی نظر آ ہی جاتی. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیوں خاص کیا؟ میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، یہاں آپ کسی کو خاص کر لیں وہ ویسکوٹ سیدھی کرنی شروع ہو جائے گی. وہ کہے گا بالکل مجھے خاص کرنا چاہیے تھا، میرا بنتا بھی تھا، میرا یہ اعزاز بھی تھا، میرا یہ مقام بھی تھا. ایک محفل میں گیا ہوا تھا تو پیچھے بیٹھ گئے ہم جہاں سارے لوگ بیٹھے تھے، تو سپیکر پہ اعلان ہوا کہ علماء آگے آ جائیں. چپ کر کے بیٹھے تھے. پھر اعلان ہوا علماء آگے آ جائیں. تیسری دفعہ پھر ہوا اعلان، تو پھر وہ نامینیٹ کر کے میرے پاس آ کے کہنے لگے آپ سے کب سے کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا علماء آ جائیں، اور حدیث پاک ہے جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. تو آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں مولوی ہوں؟ وہ خدا کے بندے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پائے کا آدمی ہوں. آپ نے کہا علماء آ جائیں، تو پھر اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا تو چلا جائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ بیٹھا رہے گا. تو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. علم ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے، بتانے کی کیا ضرورت.